اب آج کے پروگرام کی طرف باقاعدہ طور پہ آتے ہیں. سب سے پہلے میں اسٹیج پر آج کے صاحب صدر عامر فراز صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو کہ انتہائی سینئر ایڈیٹر، ترجمہ کار، افسانہ نگار. اس کے ساتھ آپ حلقہ ارباب ذوق جیسی قدیمی ادبی تنظیم کے 8 مرتبہ سے زائد سیکرٹری رہے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی یاد میں افرا بخاری بک کلب بنایا، اور اس کے تحت 40 سے زائد اب تک پروگرام ہو چکے ہیں، جس میں نہ صرف ملکی لکھاری اور شعراء بلکہ دیگر ممالک کے احباب بھی انہوں نے بھی شرکت کی. آپ سب کی تالیوں میں عامر صاحب کا استقبال کریں. اب میں دعوت دوں گا آج کی کتاب ادھوری کہانیاں کے لکھاری امجد ممتاز صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یہاں پر بیٹھے اکثریت احباب ان کو SNGPL کے ایک SGM کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک وقت میں کئی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. امجد صاحب کی ادبی کاوشیں آپ کے لیے ایک نیا پہلو ہوگا. پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ہم ان کی کتاب اور ادب کے بارے میں مزید جانکاریاں دیتے رہیں گے. اب میں دعوت دوں گا ایک نوجوان احتشام کاظم کو، جو کہ انگریزی، اردو، پنجابی تینوں زبانوں میں کام کرتے ہیں. ناول کار ہیں، کہانی کار ہیں اور سفر نامہ نگار ہیں. اتنی کم عمری میں انگریزی اردو کی کئی نظموں کو پنجابی میں ترجمہ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ انگریزی کے 2 ناول بھی پنجابی میں ترجمہ کر چکے ہیں. آپ پنجابی ادبی سنگت کے 2 برس سے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لمز کی ایک ادبی تنظیم آئیڈیاز اور نوجوانوں کی ادبی تنظیم رہتل سے بھی وابستہ ہیں. ہم احتشام کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اب میں پھر ایک بار بہت مشکور ہوں DMD آپریشن صاحب ثاقب ارباب صاحب کا. ان کو میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ فروخ صاحب بیچ چکے رستم نکلے. آئی تھاٹ کہ جو ہے ہمارے انجینئر صرف انجینئر ہیں، لیکن ماشاءاللہ ابھی مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ انجینئروں کا فنکشن شاید نہیں، لیکن میرا بھائی چیئرمین از انجینئر. تو بہت شکریہ سر. بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں نے کی. مجھے تو اپنے آپ کو بڑا مسفٹ سا لگ رہا ہوں یہاں، خاص کر یہ ہمارے کولیگ ہیں. تو میں بھی اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی نفیس باتیں کر رہا ہے، ہم تو سارا دن چیختے رہتے ہیں. تو اتنی سافٹ باتیں وہ کر رہا ہے، اتنی اچھی اردو بول رہا ہے، آئی ایم بینگ اے پٹھان. اور پھر اتنے قابل لوگ بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ آئی گوئنگ ٹو سروائیو ہیئر. تو بڑا اچھا لگا ٹو ریوائیو دس کلچر ہماری جو آرگنائزیشن ہے. لیکن ہم نے ہر چیز نا کووڈ کے پیچھے ڈال دی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پھر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کووڈ کو تو گزرے بھی میرے خیال میں 3-4 سال سے زیادہ ہو گیا. تو بٹ اٹس گڈ ٹو نو دیٹ یو ہیو فائنلی ریوائیوڈ. اینڈ یہ ہم نے دوبارہ شروع کیا. ویڈیوز جو خالد نے بتائی، اب میں اس میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے جو ساتھی تھے وہ ہم سے بچھڑ چکے یا ریٹائر ہو گئے. تو انفارچونیٹلی لیکن بڑا اچھا لگا. اس نے بڑا 2 منٹ کے اندر ہی ٹک اس بیک ٹو دی پاسٹ. بڑا اچھا لگا. اینڈ آئی تھنک سچ کائنڈ آف ایونٹ شوڈ بی اے پارٹ آف اوور جو ہے نا آرگنائزیشن. کیونکہ ہم بھی ایک آفیسرز، ایک اسٹاف کے علاوہ انسان بھی ہیں. اینڈ ایوری بڈی ہیز جو ہے نا فیلنگس بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کر کے بندہ بہت کچھ لرن کرتا ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ جو اصل جو ادھوری کہانی کی کتاب کے لیے اب آج اکٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ جو آج کا ایونٹ بھی ہے یہ بھی تو ایک ادھورا ایونٹ تھا جو کہ آج آپ اس کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. تو دس از پرفیکٹلی میچ فار ٹوڈیز ایونٹ. امجد ممتاز صاحب ہمارے کولیگ، ہمارے بڑے اچھے ساتھی. اور یقین کریں مجھے بھی بالکل اینڈ میں جا کے پتہ چلا تھا کہ امجد صاحب اتنے اچھے رائٹر بھی ہیں. I didn't knew that. پتہ تو تھا ان کے سافٹ سکلز کا، لیکن یہ اتنے اچھے رائٹر ہیں یہ اندازہ نہیں تھا. یہ بالکل اینڈ پہ آ کے پتہ چلا کہ جی
یہ ماشاءاللہ رائٹنگ بھی ان کی بڑی اچھی ہے اور یہ لکھتے بھی بڑے اچھے ہیں. میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں بھی کوئی کتاب پڑھوں. میٹرک تک 2-4 کتابیں پڑھی تھیں, کوئی سفر نامے پڑھے تھے, اس وقت اچھا لگتا ہوتا تھا. پھر جب انجینئرنگ اسٹڈیز میں آئے پھر بھی 1-2 سفر نامے میں نے مستنصر حسین تارڑ کے پڑھے تھے. اس کے بعد اپنے کاموں میں اوجھل ہو گیا, اور ابھی تک یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک کمرے میں نا ایک ایسا پاکٹ دو جہاں کہ میں کتاب بیٹھ کے پڑھ سکوں, اور لیمپ لگاؤ, اس کی روشنی کے نیچے میں بیٹھ کے کتاب پڑھوں. لیکن یہ ادھوری کہانی ابھی میری مکمل نہیں ہوئی. اینڈ لک فارورڈ اب یہ میں جو ہے شاید اپنے ریٹائرمنٹ میں یہ کام پورا کروں. کتاب کی میں نے پڑھی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, بٹ ہی ہیز گفٹڈ می اے بک. میری مسز جو ہے شی از ویری فانڈ آف ریڈنگ دا بکس. تو میں نے وہ بک جب آئی تو میں نے اس کو دی کہ آپ پڑھیں اس کو. تو انہوں نے وہ میرے خیال میں 2 دن میں, اس کی ریڈنگ پاور بہت زیادہ ہے, وہ 2 دن میں پڑھ کے انہوں نے کہتی ہے یہ انجینئر ہے. میں نے کہا بالکل انجینئر. کہتا ہے لگتا تو نہیں ہے. کہتا ہے تو the remarks about him was outstanding. اور میں نے کہا اس میں کیا, we usually discuss on dinner, میرے بچے بھی ہم یوزلی اکٹھے ہو کے we discuss things. تو اس نے اس وقت اس کی بہت ساری چیزیں بتائیں. میرے خیال میں ادھوری کہانی ہر بندے کی زندگی, وی آر آل, ہماری جو زندگی ہے یہ سب ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے. اور آئی تھنک وی آر آل, اس کہانی میں ہم خود ایک کردار ہیں, کریکٹرس ہیں. تو یہ نام جو ہے اتنا پیارا نام ہے کہ حمزہ صاحب یہ کتاب پڑھے بغیر نہ بندہ اس کی طرف, آپ نے جو اس کا نام رکھا ہوا ہے, آئی ہوپ کہ آپ جب اس پہ کامنٹ کریں گے تو اس پہ ضرور یہ وضاحت کریں کہ نام آپ نے کیسا سوچا اس کے لیے. تو نام ہی اتنا پیارا ہے کہ بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ ادھوری کہانیاں ہیں. نیچرلی ہم سب لوگوں کی زندگی میں ادھوری کہانیاں ہوتی ہیں. خواہشات کبھی پورے نہیں ہوتے زندگی میں, ہر بندے کے خواہشات ہوتے ہیں. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے, لیکن سارے خواہشات پوری نہیں ہوتی, اور زندگیوں میں یہ کہانیاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں کہیں نئی جگہوں پہ یہ ادھوری رہ جاتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہانی ادھوری رہ جائے تو اس کو کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا فیل, کوئی ایسا ہو کہ اس کو کیری کرے. آئی تھنک دس از دی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر کسی کا خواب ادھورا رہ گیا ہے کہ کیا کوئی دوسرا بندہ اس خواب کو آگے کیری کر کے لے جا سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2-3 ایسے لوگ دیکھے. میرا ایک دوست ہے, اس کے 17-18 سال شادی کے بعد بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی, اور آج وہ اس نے ایک چیریٹی شروع کی, اینڈ ہی از لوکنگ آفٹر ناؤ 180 کڈس. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے وہ کہتے ہیں میرے 180 بچے ہیں, اور وہ ان کو پال بھی رہا ہے, ان کو پڑھا بھی رہا ہے, اور وہ اپنے خواب کو جو ادھورا خواب تھا اس کو ایسے پورا کر رہا ہے. ایک میرے دوسرے دوست ہیں, ان کی 5 بیٹیاں ہوئی, تو 6ٹھی بیٹی جب ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, تو 3-4 بیٹیوں کو انہوں نے بڑا اچھا پڑھایا, 5ویں بیٹی کو وہ نہیں پڑھا پائے, اور 6ٹھی بیٹی جب ہوئی تو پھر تو بالکل ہی وہ اللہ کے اس سے وہ ہوئے. تو وہ جو 6ٹھی بیٹی تھی وہ اس کے ایک دوست نے اڈاپٹ کر لیا. اینڈ دیٹ بچی جو ہے اس کا نام فاری ہے, میں اس کو جانتا ہوں. شی از گریجویٹڈ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. اب اس بچی کا خواب جو اس کے کس نے دیکھا ہوگا, اس کے خواب کو پورا کرنے والا کوئی ہے. تو آئی تھنک دی میسج وچ از ان دا بک از کہ اگر ہماری کوئی کہانی ادھوری ہے تو اس کو آگے لے جانے والا بھی کوئی ہوتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز پوری نہیں ہوتی, لیکن دا چیلنج از کہ اس کو, اس ادھوری کہانی کو آگے لے جانے والا جو بندہ ہے یا کوئی بھی ہو تو بہت زیادہ اہم ہے. حمزہ صاحب, آئی لک فارورڈ ٹو یو کہ انشاءاللہ آپ آج دیکھیں آپ سب, پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ
امجد صاحب آ رہے ہیں تو میری ایک ڈینٹل اپوائنٹمنٹ تھی. میں نے کہا چلے دانت کو فلنگ بعد میں کریں گے, امجد صاحب کو پہلے سنتے ہیں. تو امجد صاحب کے ساتھ میری گپ شپ بھی بڑی ہے. یہ ایک انگور کا قصہ بھی ہے, وہ بھی کبھی ان سے بعد میں پوچھے کہ انگور میٹھے تھے کہ کھٹے تھے, وہ بھی یہ آپ کو بتائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار بیئرنگ می آؤٹ. اور چیئرمین صاحب, میں خود بھی اتنا باذوق آدمی, مطلب اتنا پھیکا آدمی نہیں ہوں. کنسیڈر می اے پارٹ آف یور ٹیم اینڈ آئی تھنک دس ریوائول از ویری مچ نیڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, تو کتاب ہو, میوزک ہو, گائکی ہو. ساجد کدھر بیٹھا ہو؟ ساجد کو میں کبھی کبھی اپنے گھر بلاتا ہوں. یہ اس نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. آئی ہیو اے ہارمونیم. یہ نہیں بتایا میں خود تو نہیں, لیکن اس کو بلا کے کہتا ہوں یار سنگ. ٹیلنٹ ہے یہ بچہ, مطلب جب آپ ایکسپلور کریں گے تو بہت سارے نکل آئیں گے. تو بات ہے کہ کھوج consider me a part of your team and the show must go on and on. اس کو یار بڑا فریکوینٹلی کریں. میرے خیال میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کووڈ, اس کا سہارا نہ لیں اینڈ دین گو آن. تھینک یو ویری مچ. ثاقب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اسٹیج کی طرف بھی آؤں گا. میں پہلے ریکویسٹ کروں گا سی ایف او صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج کے اوپر آ کے بیٹھیں. امجد صاحب کی کہانی کاری کے اوپر بھی آتے ہیں بعد میں, لیکن پہلے میں چیف گیسٹ صاحب سے, ثاقب ارباب صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز اسٹیج کے اوپر آ جائیں.